اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا فی القرآن المحکم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین، ایک دیندار آدمی، ایک مسلمان آدمی جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس میں جتنی تاخیر ہوتی جاتی ہے تو اخروی کامیابی مشکوک ہوتی جاتی ہے۔ انسان کی جو ترجیحات ہیں وہ جتنی جلدی اور جتنی سمجھداری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ان کو وہ طے کر لیتا ہے کہ میری سب سے پہلی ترجیح کیا ہے اور میری دوسری ترجیح کیا ہے، میری تیسری ترجیح کیا ہے، تو یہ اس کے لیے اتنا اچھا ہے۔ ترجیحات کے باب میں اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کی پہلی ترجیح اور سب سے بنیادی ترجیح یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کرے، جستجو کرے، زندگی اس لیے گزارے کہ اس نے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز لگا دے، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے تعلقات کو قربان کر دے، اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کو اللہ کی رضامندی پر وار دے۔ یہی ایک نسخہ ہے آخرت میں کامیابی کے حصول کا۔ اس کے مقابلے میں جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، انسان کی ترجیح میں جو بھی ہو سکتا ہے، وہ نہ تو منزل ہو سکتی ہے، نہ وہ ہدف ہو سکتا ہے، نہ وہ زندگی گزارنے کا مقصد ہو سکتا ہے۔ مقصد حیات اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ وہ ساری چیزیں لے لیں، ان میں سے مال کمانا ایک مقصد ہو سکتا ہے، زندگی میں بہت بڑی کمپنی قائم کرنا، زندگی میں اس پاکستان میں یا دنیا کا یا محلے کا یا شہر کا ایک بڑا تاجر بننا ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ آسائشیں، ان کو اپنی زندگی کے لیے آسائشوں کا حصول ایک مقصد ہو سکتا ہے، دیگر کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ شہرت ایک مقصد ہے، ایک خوبصورت عورت سے شادی ایک مقصد ہے، علم اس لیے پڑھنا کہ ایک میں بڑا آدمی بن جاؤں ایک مقصد ہے، کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آج جس مقصد جو ایک مقصد ہے اور جو بہت سارے نوجوانوں نے اس کو مقصد بنایا ہے اور بنا رہے ہیں، اور اس کو مقصد بنانے میں ہر آنے والے دن میں تیزی آ رہی ہے، اس پہ چند باتیں آپ کے سامنے اس غرض سے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس کو سمجھیں اور آپ اپنے حلقہ احباب میں اپنے خاص طور پہ اپنے بچوں کو یہ بات ضرور سمجھائیں کہ بیٹا یہ مقصد نہیں ہے، اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور زندگی اتنی قیمتی ہے کہ اس کا یہ چھوٹا مقصد اس کی قیمت کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ نے جو انسان کو زندگی دی ہے اور جو شعور دیا ہے، وہ زندگی اور وہ شعور کسی چھوٹے مقصد کو اپنا ہدف بنائیں، یہ کوئی دنائی کی بات نہیں ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ بچے، ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ شہرت لینا چاہتے ہیں، خود نمائی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں خود کو تعارف دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سارے اس وقت ذرائع موجود ہیں کہ انسان جو ہے وہ، اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں، اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس میں جو سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا میں سے بھی جو ایک ایپ ہے ٹک ٹاک کے نام سے، آپ اس پہ جو طوفان بدتمیزی بپا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے یہ کیوں کر رہے ہیں، نوجوان ایسا کیوں کرتے ہیں؟
یعنی اس میں اخلاقیات کی پامالی، اس میں جھوٹ، اس میں دھوکہ بازی، اور اس میں مقابلہ بازی، دوسروں کے عیب، دوسروں کو دھمکیاں، دوسروں کی عزت تعطار کرنا، اور اپنے میں جو خوبیاں نہیں ہیں وہ مختلف جو ٹولز ہیں ان کے ذریعے خود کو وہ بنانے کی کوشش کرنا جو وہ خود ہے نہیں، دھوکہ خود کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اور بے شمار خرابیاں۔ لیکن ملتا کیا ہے؟ ایک چیز ملتی ہے، وہ ہے شہرت۔ اور اس شہرت کے لیے نوجوان اپنے اخلاق کو، اپنے دین کو دینے پر تل گئے ہیں کہ دین جاتا ہے چلا جائے، اخلاقیات جاتی ہیں چلی جائیں، شہرت ملنی چاہیے، حتیٰ کہ زندگی بھی جاتی ہے تو جلی جائے۔ اور اس میں ہم نے پڑھا بہت ساری خبریں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک نوجوان ویڈیو بناتا بناتا ٹرین کے ساتھ ٹکرا گیا، ایک اونچی جگہ سے گر کے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جان تک چلی جائے لیکن شہرت مل جائے، تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ شہرت کیا مقصد ہے، شہرت کیا ہوتی ہے۔ شہرت کو اگر آپ اس کا ایک معیار طے کریں تو وہ کہاں کھڑی ہوتی ہے، آپ کو کیا دیتی ہے، اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جس کو آپ فائدہ کہتے ہیں اور جس کو آپ شہرت کہتے ہیں، وہ آپ کے دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے، اور خاص طور پہ آخرت کے اعتبار سے آپ کو کہاں کھڑا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی برائی کے لیے، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، وہ بھلے اس کے دینی اعتبار سے اس کی برائی ہو یا دنیا کے اعتبار سے اس کی برائی ہو، اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ لوگ اس کی طرف اشارے کریں۔ الا من عصمہ اللہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لے۔ اشارے کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ ہے فلاں بندہ جو یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے، یہ ہے وہ بندہ جو یہ کام کرتا ہے، یہ ہے بڑا مشہور آدمی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہرت، لوگوں کی توجہ حاصل کرنا، لوگوں کی توجہ لینے کے لیے کارنامے سر انجام دینا، اور اس میں کارنامے ہی نہیں، اس میں بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں اور اپنے بڑوں سے کہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، سارا میں اور آپ اور ہماری بہنیں بیٹیاں مل کے یہ معاشرہ بنتا ہے۔ وہ جب ہم بات کرتے ہیں یہاں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ کہ بڑی فحاشی ہے، بڑی عریانی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، وہ ہمارے اندر ہی سے ہیں، وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں۔ تو اگر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لباس اس طرح کر کے پہنا جائے کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہوں، تو یہ بھی وہی بات ہے۔ یعنی آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ گر جاتے ہیں، حالانکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اسلام جیسا پاکیزہ دین آپ کا دین ہے، آپ کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام جیسا پاکیزہ دین ہو اور ایک انسان اس سے اپنا تعلق رکھتا ہو، اس سے نسبت رکھتا ہو، اس کو اپنانے کا دعویٰ کرتا ہو، اور پھر وہ گر جائے خود نمائی کے لیے، پھر وہ گر جائے اپنی مشہوری کے لیے، پھر وہ گر جائے اپنے تعارف کے لیے، پھر وہ گر جائے توجہ حاصل کرنے کے لیے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ تو لوگوں میں شہرت کا حصول یہ ایک قلبی بیماری ہے، ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی شخص شہرت کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ایک تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس کا لوگ نام لیتے ہیں،
کہ یہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، بڑا باصلاحیت بچہ ہے، یہ وہ ہے جس کے اتنے لائکس ہیں، یہ وہ آدمی ہے جس کے اتنے ملین فالوورز ہیں، یہ بڑا اچھا لگتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک انسان اپنی صلاحیتیں لگا دیتا ہے، اور اس کا دوسرا نتیجہ کیا ہے کہ جب لوگوں کی توجہ مل جاتی ہے، لوگ بڑا مان لیتے ہیں، لوگ اس کو مشہور مان لیتے ہیں، لوگوں میں اس کا تعارف ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان میں عاجزی آ جاتی ہے، پھر انسان بڑا نرم ہو جاتا ہے؟ نہیں، انسان میں بڑائی آتی ہے، انسان میں تکبر آتا ہے، نخوت بڑھتا ہے، لوگوں کی قدر و قیمت کم لگنا شروع ہو جاتی ہے، خود کو انسان بڑا بڑا محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں، اور آپ نے یہ سن رکھی ہیں ساری احادیث، آپ جانتے ہیں صرف تذکیر کے لیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، گانے بجانا، گانے پہ پرفارم کرنا، ڈبنگ کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ تو رہے گی الگ بات۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دینی امور سر انجام لانا اسلام میں، تو یہ قابل مذمت چیز ہے، اور یہ اتنی قابل مذمت ہے کہ اس کو اسلام شرک کہتا ہے۔ یہ شرک اصغر ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دینی امور سر انجام دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں ایک عالم جو اس لیے جہنم میں چلا جائے گا کہ وہ لوگوں کو دین سکھانے کی بجائے، لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کی بجائے، لوگوں میں تقوی اور اللہ کی رضامندی جیسی صفات پیدا کرنے کی بجائے یہ پیدا کرنا چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ عالم دین کتنا اچھا ہے، یہ کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کا علم کیسے اچھلتا ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنی پیاری گفتگو ہے۔ اور وہ علماء، پتہ نہیں علماء کہنا چاہیے کہ نہیں، جو صرف اس لیے اپنی گفتگو میں لطائف لے کے آتے ہیں، حقائق کے برعکس چیزیں لے کے آتے ہیں، اور لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، دین بتاتے ہوئے دین تھوڑا بتاتے ہیں، جگتے اور لطائف لوگوں کو زیادہ سناتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگوں میں میری واہ واہ ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ اس لیے علامہ بن جاتے ہیں، آپ گرجتے ہیں، آپ برستے ہیں کہ لوگ کہیں کہ بڑی گرجدار آواز کے ساتھ یہ بندہ بات کرتا ہے، اس میں بڑی جرت ہے، اس میں بڑی ہمت ہے، یہ تو للکارتا ہے، یہ تو حکمرانوں کو بھی للکارتا ہے، یہ مخالف مسلکوں اور فرقوں کو بھی للکارتا ہے، یہ سب کو للکارتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ شخص لگا رہتا ہے ایسا عالم دین اور ایسا شہید جو جان اس لیے قربان کرتا ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، ایسا تاجر، صدقہ کرنے والا جو صدقہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، حالانکہ انہوں نے مال خرچ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے جان دی ہے، علم بانٹا ہے، وقت دیا ہے، لیکن چونکہ خود نمائی، شہرت، لوگوں میں واہ واہ مقصد تھا، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کی رضامندی کے مقابلے میں لوگوں کو انہوں نے کھڑا کر دیا تھا، یہاں انہوں نے لوگ کھڑے کر دیے، یہاں اللہ کی رضامندی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رضامندی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ راضی ہوں نہ ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت تو یہ ہے کہ لوگ راضی ہونے چاہیے۔ یہ لوگ اللہ کی رضامندی کو پیچھے کیا، لوگوں کی خوشنودی اور رضامندی کو آگے کیا، یہی شرک ہے۔ لوگوں کو آپ نے اللہ کے مقابلے میں بڑا بنا دیا، لوگوں کی اہمیت کو آپ نے اللہ کے مقابلے میں زیادہ جانا، یہی شرک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، اور ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ دجال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم
بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، خبردار تم تو دجال کی بات کرتے ہو، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک، جس سے میں ڈرتا ہوں، اور میرے نزدیک وہ جو دجال ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، جو مخفی شرک ہے، جو چھوٹا شرک ہے، جو خفیہ شرک ہے، وہ اس سے بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان یقوم الرجل یصلی فیزین صلاتہ لما یرا من نظر رجل، کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز کو اس لیے خوبصورت بناتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور لوگوں کی نظر میں اس کی نماز اچھی ہو جائے، یہ نماز کو زیادہ خوبصورت کر کے پڑھتا ہے، زیادہ مزین کر کے پڑھتا ہے، لمبی کر کے پڑھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ نماز رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز چھوڑ نہیں رہا، نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ مقصد لوگوں کی خوشنودی ہے، چونکہ مقصد لوگوں کے ہاں اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، لوگوں میں اپنا اچھا تعارف دینا ہے، لوگوں میں اپنی اچھی شہرت دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمل دجال سے میرے نزدیک زیادہ ڈراؤنا ہے۔ ایک اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں میں اچھا بننا چاہتا ہے، اور اگر آپ کو کسی کو شہرت مل گئی تو پھر اس میں تکبر آ جاتا ہے، خود کو بڑا محسوس کرتا ہے، میں بڑا ہوں۔ اور تکبر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں کرتے، فرمایا تکبر میری چادر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اس کو کھینچے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ شہرت ہے کیا؟ کیا چیز ہے شہرت؟ کیا ہے؟ یعنی یہ کچھ چیز ہے جس کو انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اس کے لیے مال خرچ کرے، اس کے لیے اپنا سارا وقت خرچ کر دے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے جاننا شروع کر دیں، لوگ میری تعریف شروع کر دیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، میرے کارنامے یاد رہیں، میری صلاحیتوں کی تعریف کریں۔ اس کے لیے انسان زندگی گزار دے، اور یہ گزاری جا رہی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے بچے گزار رہے ہیں، میرے اور آپ کے بھائی گزار رہے ہیں، میرے اور آپ کے دوست یہ کام کرتے ہیں۔ میں اور آپ نے اس بات کو خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے بچوں اور بھائیوں کو سمجھانا ہے، یہ بات بتانی ہے، اپنی بچیوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا اس لیے ویڈیو بنائیں، اس لیے آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، آپ اپنے گانے، آپ اپنا ڈانس، آپ اپنی صلاحیتیں لوگوں کے سامنے اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ لوگ کریں گے یہ بڑا اچھا ایکٹر ہے، یہ تو فنکار ہے، اس کے تو فن کی کیا ہی بات ہے۔ اور آپ لوگوں کی توجہ لینے کے لیے لوگ آپ کو لائکس دے دیں، لوگ آپ کو فالو کر لیں، اس کے لیے یہ کام آپ کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اگر چلے جائیں تو وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائیں، اب ظاہر ہے وہاں جا کے تباہی مچائیں گے نا، بکریاں ان کو کھائیں گے نا، اتنی تباہی وہ بھی نہیں مچاتے جتنی تباہی انسان مال اور جاہ کی چاہت میں اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے۔ مال اور جاہ، مال اور عہدے، مال اور شہرت کی چاہت جتنا انسان کے دین کو برباد کرتی ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ بھوکے بھیڑیے
بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں. اور حضرت ابراہیم اسلاف میں سے گزرے کہنے لگے کہ وہ شخص جو شہرت کے لیے، جو اپنے تعارف کے لیے زندگی گزارتا ہو، وہ اللہ کے ساتھ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا. جو شہرت کے لیے زندگی گزارے، جو تعارف کے لیے زندگی گزارے، جو مشہور ہونے کے لیے زندگی گزارے، وہ اللہ کے ساتھ سچا کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت عامر بن سعد کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سواری پہ سوار اپنے باپ کے پاس پہنچا، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس. تو باپ نے اپنے بیٹے کو سواری پر دیکھتے ہی کہا کہ اے اللہ، اس سواری پر جو شخص سوار ہے، اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. بیٹا پاس آیا، سواری سے اترا، باپ کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ ابا جی، لوگ بادشاہت کے لیے لڑائیاں کر رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے بکریوں کا ریوڑ لیے بکریاں چلا رہے ہیں. یعنی لوگ تو مقابلہ کر رہے ہیں، لوگ تو شہرت کے لیے، لوگ تو جاہ کے لیے، لوگ تو عہدوں کے لیے لڑتے ہیں، اور آپ یہاں دنیا سے الگ ہو کے آپ بکریاں چلا رہے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاموش ہو جا بیٹا. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو متقی ہو، جو خوددار ہو، اور جو خفی ہو، غیر مشہور ہو، جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرتا ہو، جو اپنے اللہ کی رضامندی کی تلاش میں جت جاتا ہو، جس کی صلاحیتیں اللہ کی رضامندی میں لگتی ہوں، اپنی نمائش میں، خود نمائی میں نہ لگتی ہوں. فرمایا تو مجھے کیا بتانے آیا ہے؟ اس لیے آپ بزرگ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو، دروس ہوں، ان میں جو چیز حاصل کرنے والی ہے، یہ نہ تو ایک کوئی رسم ہے جسے ادا کرنا ہے، اور نہ ہی یہاں یہ جانچنا ہے کہ مولوی صاحب کیسے بولتے ہیں، ان کی خطابت کیسی ہے، ان کا علم کتنا ہے، ان کا انداز کیا ہے. یہ تو تذکیر ہے. انسان بھول جاتا ہے، میرے میں اور آپ میں کمیاں کوتاہیاں ہیں. جب ہم دوبارہ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں تو باتیں تازہ ہوتی ہیں، انسان لوٹتا ہے، دین کے ساتھ وابستگی مضبوط ہوتی ہے. اور جو میں، آپ، ہمارے بہن بھائی، بچے جب دین سے دور ہوتے ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ چیز ملنی چاہیے اور ہمیں یہ چیز لینی چاہیے کہ ہم جا کے اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں اور انہیں سمجھائیں. اور یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہی اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا ہے. اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی مسلمان برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل سے برا جانے. میں اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو روک سکتا ہوں. اگر میں روکنا چاہوں میں اسے سمجھا سکتا ہوں، یہ باتیں میں اس کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ بھائی، بیٹا، دوست، یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. شہرت کا حصول یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے. اس کے علاوہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شہرت لی، شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ نے شعور سے نوازا تو پھر لوٹے. کہاں لوٹے؟ دین کی طرف لوٹے. جنید جمشید ایک مثال ہے، بہت سی اداکارائیں مثال ہیں، بہت سے اداکار اس کی مثال ہیں، بہت سے کرکٹرز اس کی مثال ہیں. شہرت کی بلندیوں پر پہنچے، جب شعور ملا تو واپس لوٹے.
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی گمنام زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی 1-2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو ان کا شہرہ تھا، ان کا نام تھا۔ بچوں کو ہم یہ سمجھائیں کہ شہرت اگر مقصد ہی ہوتی زندگی کا، اور شہرت ہی سب کچھ ہوتی، تو پھر کوئی بندہ واپس نہ لوٹتا۔ اس لیے شہرت کوئی چیز نہیں ہے، اور انسان کا مقصد وہ شہرت دنیا کی ہو یا دین کی ہو۔ صرف دنیا کی شہرت نہیں ہوتی، دین کی بھی شہرت ہوتی ہے۔ شہرت جو بھی ہے یہ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو دین کے ساتھ جوڑے کہ بیٹا اصل مقصد اللہ کی رضامندی ہے، نماز کی پابندی ہے، اپنے اخلاقیات، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ یہ زندگی ہے، اس کی پابندی ہی انسان کو بڑا بناتی ہے، اس سے انسان بڑا بنتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا ٹک ٹاک سٹار نہیں ہے، فنکار اور اداکار اور کرکٹر نہیں ہے، زیادہ صلاحیتوں والا نہیں ہے، زیادہ اچھے بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا اور بڑا اور سٹار وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور یہ صلاحیت بہت کم لوگوں میں موجود ہے۔ اس صلاحیت کو پیدا کرنا یہ ریاضت مانگتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جو شہرت اور مشہوری کی چیزیں وہ تو ایویں مل جاتی ہیں، بے ڈھنگ چیزوں سے مل جاتی ہیں، بے وقت چیزوں سے مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے خود بھی اس بات کو ہم سمجھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ دین کے ساتھ وابستہ رہنے میں کامیابی ہے، اور اللہ کے ہاں وہی شخص معزز ہے، وہی شخص عزت والا ہے، اکرام والا ہے، احترام والا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ کی نظر میں جو اکرام والا ہے وہی اصل میں اکرام والا ہے۔ لوگوں کی نظروں کی کیا وقت ہے اگر لوگوں کا اپنا معیار گر چکا ہے؟ اگر آج لوگ ایک ناچنے والے کو سٹار کہتے ہیں تو لوگوں کا اپنا معیار اچھا نہیں رہا، لوگوں کے عزت اور احترام کے اپنے پیمانے ٹھیک نہیں رہے۔ ان لوگوں کے پیمانوں کی کیا بات ہے؟ پیمانہ تو اللہ کا پیمانہ ہے، اور اللہ کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ شخص عزت والا ہے، وہ شخص بڑا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو متقی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو متقی بنا دے، اور اس طرح کی شہرت جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔